بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے ہیں کہ جس نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا اور ہر قسم کی رحمت اور درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر ہو۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہماری طرف بھیجا گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہماری طرف متوجہ ہیں، ان کا پہلا مقصد یہ ہے کہ ایمان لایا جائے۔ ہم ایمان لاتے ہیں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف بھیجا ہے۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ یہ جو ایمان لے کے آنا ہے، ایمان جز ہے علم کا، پہلے جاننا پھر اس کو ماننا، اس کا نام ہے ایمان۔ اور اسی مناسبت سے یہ ہماری کلاسز جو چل رہی ہیں، ان کا مقصد ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو انبیاء اور قوموں کے واقعات بیان فرمائے ہیں، ان کو ہم تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ جان لیں تاکہ ہمارا ایمان ان کے اوپر تفصیل کے ساتھ ہو جائے۔ جو اللہ نے بیان فرمایا ہے ہم اس کو آمنا و صدقنا کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کی طرف۔ ہم نے آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع کیا، تو آدم علیہ السلام سے پہلے ہم نے کائنات اللہ تعالیٰ نے کیسے بنائی اس کا کچھ تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے عرش کو اور پانی کو پیدا فرمایا، اور پھر اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اکتب ما کان وما یکون، جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہوگا سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ پھر 50,000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا، اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے فرشتے اور جنات 2 مخلوق موجود تھیں، اس کے علاوہ اللہ عالم۔ ان دونوں مخلوقات کے بارے میں ہم نے کچھ تفصیلات جانی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے سامنے عرض کیا کہ میں زمین پہ فرشتوں کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، یعنی کوئی مرتبہ اس کو دینا چاہتا ہوں بنسبت دوسری مخلوق کے۔ فرشتوں نے جو ہے وہ ایز اے استفہام جو ہے یہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ زمین میں تو وہ فساد کریں گے۔ یہاں پہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے انسان کو زمین پہ بھیجنے کے لیے ہی پیدا کیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ انسان نے زمین پہ ہی آنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو زمین سے مختلف جگہوں سے مٹی جمع کی گئی، اور اس مٹی کا ایک پہلے پانی میں خمیر گوندا گیا۔ اس خمیر کو اور یعنی اس پانی اور مٹی کو چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ لیس دار بن گئے۔ پھر اس میں سے پانی خشک ہونے لگا، اور خشک ہو کے جو تینے لازم ہونے کے بعد پھر اس میں جو ہے سلسال بن گئی، وہ جو ہے ذرا سخت مٹی بنی، اور اس سخت مٹی کے بعد پھر اس میں سے پانی سارا کا سارا نچڑ گیا، گرم ہو گئی، تو یہ سلسال کھڑکھڑانے والی مٹی بن گئی۔ پھر اس کو فخار بنا دیا گیا کہ جس کے اندر جو ہے اس کے اندر اچھا پن پیدا ہو گیا، اور پھر اس مٹی کا جو جوہر ہے، جو اس کا نچوڑ ہے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ من سلالۃ من طین، کہ اللہ نے ہمیں اس مٹی کے نچوڑ سے آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا، اور اس مجسمے کے بعد پیدا کرنے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں جب روح پھونکی تو فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، جس میں تمام فرشتوں نے ایک ہی وقت میں سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس جو کہ فرشتوں میں رہتا تھا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام پہلا کام جو انہوں نے کیا، فرشتوں کو جا کے سلام کیا، فرشتوں کو سلام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کلمات سکھا دیے تھے، نام یا بولنے کی لینگویج سکھا دی تھی جو کہ فرشتوں کو نہیں پتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے جو سجدہ کروایا تھا اس میں آدم علیہ السلام کی عظمت بھی مقصود تھی، یعنی حکم اللہ تعالیٰ کا تھا، عبادت اللہ تعالیٰ کی تھی، لیکن عظمت اس میں آدم علیہ السلام کے لیے بھی موجود تھی، کیونکہ سجدہ لی آدمہ ہے، الی آدمہ جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیتا ہے،
جنت میں بھیج دیتا ہے، اور ابلیس اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک مکالمہ ہوتا ہے کہ جب ابلیس نے انکار کر دیا تو ابلیس کے انکار کرنے کی وجوہات جو بیان کی گئی ہے وہ تکبر، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، انکار کیا، اور اس وجہ سے جو ہے وہ کافروں میں سے جو ہے وہ ٹھہرا۔ اب اس کے اندر یہاں تک ہم پہنچے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ تھوڑی سی آیات کو ہم ان آیات کو ذرا اپنی نظر سے ایک دفعہ گزارتے ہیں، اور چند ایک باتیں یہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا، اصل ہمارا جو یہ کلاس ہے نا، یہاں مقصد ایز اے سٹوری نہیں ہے، یہ مت سمجھیں کہ یہ سٹوری ہے، یہ ہم قرآن مجید ہی کو پڑھ رہے ہیں اور قرآن مجید کی آیات ہی کو لے کے سمجھنا ہے، ہم نے قرآن مجید کی آیات ہی کو لے کے سمجھنا ہے کہ یہ آیات کے اندر فرق کہاں آ رہا ہے، اونچ نیچ کہاں آ رہی ہے، کون سی بات ہے جو بیان کی گئی ہے، کون سی بات ہے جس کو اگنور کیا گیا ہے، اس بات پہ ہمارا زیادہ فوکس ہونا چاہیے۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ اور ابلیس کے درمیان جو اس وقت مکالمہ ہوا، اس میں سب سے پہلے تو ابلیس نے جب سجدہ کرنے سے انکار کیا تو سورۃ اعراف کی آیت نمبر 12 میں فرمایا گیا ہے ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اب یہاں پہ اس آیت پہ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کا سوال یہی ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جواب یہاں پہ آ رہا ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اسی طرح سورۃ صاد کے اندر فرمایا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ ابلیس کا جواب یہ ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، وہی جواب خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ سورۃ حجر کے اندر اللہ نے فرمایا قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین قال لم اکن لاسجد لبشر لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون۔ اب ذرا دیکھیں تین جگہوں پہ سوال ہے، ما منعک الا تسجد، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین۔ سوال ایک ہے، ایک جواب میں یہ ہے کہ میں آگ سے ہوں اور یہ مٹی سے ہے، ایک میں یہ ہے کہ میں آگ سے ہوں اور مٹی سے یہی ہے، یہاں سے بھی وہی ہے لیکن انداز یہ ہے کہ مٹی کو حقیر کر کے ذکر کیا کہ جس مسنون بو والی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ ابلیس کے لیے الفاظ کا چناؤ جو ہے یہاں پہ ذکر کرنا تھا۔ اس کے بعد اگر ہم غور کریں تو آگے سے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جن الفاظ پہ مخاطب کیا، نمبر 1 سورۃ اعراف میں اللہ نے فرمایا قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین۔ اب یہاں پہ ذرا غور کیجئے گا، فاہبط منہا، اس پہ آگے چل کے بہت لمبی بحث ہونی ہے اس لفظ پہ، اور اس پہ بہت بڑی بات ہونی ہے۔ قال فاہبط منہا صیغہ واحد کا ہے اور مخاطب صرف اور صرف ابلیس ہے، جسے کہا گیا جیسے ہی اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا ابلیس نے تو اللہ کا حکم صادر ہوا فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے کوئی حق نہیں کہ تو تکبر کرے، جاؤ نکل جا۔ فخرج، ذرا نوٹ کیجئے دوسرا الفاظ بھی، یہاں فاہبط منہا اور یہاں پہ فخرج انک من الصاغرین، تو چھوٹے یعنی ذلیل لوگوں میں سے ہے، صاغرین میں سے، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 13 میں۔ اچھا، یہ ان الفاظ کو میں ہائی لائٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ ان پہ جا کے بات ہونی ہے۔ اب یہاں پہ اسی طرح سورۃ صاد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فخرج منہا فإنک رجیم فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین۔ اسی طرح سورۃ حجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین۔ اب یہاں پہ ذرا غور کیجئے گا، دو الفاظ آئے ہیں ابلیس کے بارے میں، ایک ہے حبوط فاہبط اور ایک ہے خروج، اور آگے چیز کیا ہے، منہا ضمیر مؤنث کی ہے، اس کون سی جگہ سے نکل جا، آیا جنت ان سے یا سما ان سے؟
یہ سماؤن ایک لفظ ہے جو کہ میں یہاں پہ تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں، جس کو ہم آسمان کہہ سکتے ہیں، جس کی جمع السماوات آتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے جنتن ہے جس کی جمع جو ہے وہ جنات آتی ہے۔ اب یہاں پر جو منہا کا جو ہے مرجع فخرج منہا، آسمان سے یا جنت سے، آسمان سے یا جنت سے، غالب رائے جو مفسرین یہ دیتے ہیں کہ یہاں سے ابلیس کا نکلنا آسمانوں سے ہے، آسمانوں سے۔ قال فخرج، اور حبوط اور خروج دونوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایز اے آرڈر ہے، ایز اے یہ نہیں ہے کہ اب انسان کہے کہ یہ جی یہ جو خروج تھا بس یہ مانا تھا اور یہ تھا، یہ حقیقتاً حبوط اور خروج آ رہا ہے، اور حبوط اور خروج جو ہے غالب رائے یہی دی جاتی ہے کہ یہاں سے مراد جو ہے وہ ان کا آسمانوں سے نکلنا ہے۔ اب یہاں پہ آگے ذرا چلیے، اب ابلیس آگے سے کیا کہتا ہے؟ ابلیس اس فرصت میں فوری استغفار کی طرف نہیں آتا ہے، بلکہ ابلیس فوری طور پہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتا ہے؟ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ قال فإنک من المنظرین، فوری جواب آ جاتا ہے جاؤ تجھے مہلت دے دی۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جب فرشتے بنائے، ابلیس بنایا، جنات بنائے، تو یہ قیامت کا دن اس دنیا کی ایک انتہا ہے، اور وہ قیامت کا دن ہونا ہے، یوم البعث ہے، یہ اللہ نے پہلے سے بتایا ہوا تھا۔ اب تو ابھی آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں نا، ابھی تو جن اور فرشتے ہیں نا، ابھی تو زمین پہ ابھی آبادی نہیں نہ شروع ہوئی ہے، تو قیامت کا پہلے سے تذکرہ ہو جانا، اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے ازل سے اس چیز کا مقرر کیا ہوا ہے، اور فرشتے بھی اور ابلیس بھی جانتا ہے کہ ایک یوم البعث آنا ہے جب یہ ساری کی ساری کائنات کو لپیٹ دیا جانا ہے۔ تو ابلیس نے کہا مجھے مہلت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو سورۃ صاد میں بیان فرمایا، اور فرمایا قال رب انظرنی الی یوم یبعثون قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، وہ خاص مقرر وقت تک۔ اسی کو سورۃ حجر میں بیان فرمایا اور کہا قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم۔ اب اگر ان آیات پہ غور کرے تو تمام جگہوں پہ مفہوم ایک ہی ہے کہ ابلیس نے فوری کہا اے اللہ مجھے مہلت دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جا تجھے مہلت دے دی گئی۔ اچھا یہ خطاب کس کے لیے ہے؟ ذرا غور کیجئے گا، اس پوائنٹ کو نوٹ رکھنا ہے، آگے چل کے میں نے اس پہ بات کرنی ہے، اور وہ ہے ابلیس۔ اور یہ مکالمہ کب ہو رہا ہے؟ آدم علیہ السلام کے سجدے کے فوری انکار کے بعد، اور وہاں پہ اسے حبوط جو ہے وہ فوری جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے کہ قال فاہبط منہا، اتر جا، نکل جا، اور نکلتے نکلتے وہ مہلت مانگ لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تک کی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اب جیسی اس کو زندگی مل جاتی ہے تو اب وہ اپنے مقصد کا اظہار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریتہ الا قلیل۔ سورۃ اسراء کی آیت نمبر 62 کے اندر یہ ایک خاص آیت ہے کہ وہ یعنی اس انداز سے مہلت مانگتا ہے کہ اے اللہ یہ جس کو تو نے مجھ پہ عزت دی ہے، اگر تو مجھے زمین پہ قیامت کے دن تک مؤخر کر دے تو میں اس کو اور اس کی ذریت کو لَأَحْتَنِكَنَّهُ سب کو پھسلا دوں گا، ہلاک کر دوں گا سوائے تھوڑے سے۔ ابھی تو صرف آدم علیہ السلام سامنے تھے، ذریت تو تھی نہیں۔ ابلیس کا یہ کہنا، اس کا مطلب ابلیس کے پاس یہ سابقہ معلومات ہے کہ یہ آدم، اس کی ذریت اور اس کو سب کچھ کو جو ہے وہ بنایا جانا ہے اور آگے یہ پھیلنا ہے، اسی لیے ان آیات میں وہ اپنے مقصد کو آگے بیان کرتا ہے۔
قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 16. ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. یہ بیان ہے اس کا سورۃ اعراف کے اندر. سورۃ اعراف کے اندر اس انداز سے کہ اے اللہ بسبب اس کے کہ اغویتنی کا استعمال کرتا ہے ابلیس اللہ کی طرف کہ اللہ تو نے مجھے اس کی وجہ سے گمراہی میں ڈالا، نسبت کرتا ہے اللہ کی طرف، جبکہ یہ ابلیس کا دوسرا جرم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف جو ہے وہ نسبت کرنا جائز نہیں ہے. میں ان کے لیے صراط مستقیم کے سامنے بیٹھوں گا، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ سابقاً یہ تمام فرشتوں کو معلومات دے چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک صراط مستقیم بنانی ہے. پھر ابلیس کہتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان کو سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم ان کی دائیں سائڈ سے، وعن شمائلہم ان کی بائیں سائڈ سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، آپ ان کے اکثر شکر کرنے والے نہیں پائیں گے. سورۃ اعراف کے نمبر 17. اسی طرح سورۃ صاد میں بھی مضمون یہ بیان فرمایا اور وہاں قسم دے کے کہتا ہے قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. سورۃ صاد میں قسم اٹھاتا ہے فبعزتک. اسی طرح آگے سورۃ حجر میں بھی اگر غور کریں تو وہاں پر بھی قال ربی بما اغویتنی لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اب ذرا غور کیجئے، یہ مکالمہ آسمان پہ ہو رہا ہے، ابھی تک آدم علیہ السلام کو زمین پہ جنت میں یا زمین پہ نہیں بھیجا گیا، ابلیس وہاں سے نکالا جا رہا ہے اور بات ہو رہی ہے زمین کی. زمین پہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے سابقہ معلومات دے چکا ہے کہ زمین پہ اتارا جانا ہے. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے نیک بندوں کے جو مخلص ہوں گے، جنہیں چن لیا ہوگا. یہ ابلیس کا مقصد ہے. اب اس کا پھر جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور اللہ نے فرمایا قال فاخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین. سورۃ اعراف کی آیت نمبر 18 میں یہاں پر پھر فخرج منہا کے الفاظ آ رہے ہیں، گویا کہ نوٹ کریں اس بات کو، سجدے سے انکار کیا فہبت منہا، ٹھیک ہے، فخرج منہا، آگے زندگی کا مطالبہ کیا اور زندگی ملنے کے بعد اپنی وجہ بتاتا ہے. اللہ نے اجازت دے دی قیامت تک کی زندگی، پھر اب اللہ تعالیٰ سے وہ اپنا مقصد بیان کرتا ہے اور آگے سے پھر جواب وہی ملتا ہے فخرج منہا، نکل جا، مذموما مدحورا، ذلیل و خوار ہو کے، لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو اور تیری پیروی کرنے والے جتنے ہوں گے میں سب سے جہنم کو جو ہے وہ بھروں گا. یہ ہے سورۃ اعراف میں. اور سورۃ صاد میں بھی کیا بیان فرمایا قال فالحق والحق اقول لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. اللہ نے فرمایا حق یہ ہے اور حق ہی کہا جائے گا کہ جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں کے سے سب سے جو ہے وہ بھروں گا. سورۃ حجر میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ان عبادی، میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی حق نہیں ہوگا، کوئی زبردستی نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ جو تیرے پیچھے لگیں گے گمراہ ہونے والے، اور ان کا ٹھکانہ سب کا جہنم ہوگا. سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ، سورۃ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا. اسی طرح فرمایا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. سورۃ اسراء جس کو ہم بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس کے آیت نمبر 63 اور 64 میں فرمایا جا اذهب. اب ذرا اس پر کوئی غور کر لیجئے گا، ان الفاظ کو میں ہائی لائٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر میں نے آگے بیس رکھنی ہے اور اشارہ کر دیتا ہوں. جب ابلیس کا حبوط ہو گیا تو جنت میں وسوسہ کیسے ڈالا، باقی کیسے رہ گیا آسمان پہ، یہ آگے اشکال آنا ہے جس کا اس لیے میں نے یہ کر رہا ہوں.
فرمایا اذهب فمن تبعك منهم، جس نے بھی تیرے پیچھے لگا تمہاری جہنم پورا تمہارا اس میں جو ہے بدلہ دیا جائے گا. واستفزز من استطعت منهم، کھینچ کے لے آ جن کی بھی تم طاقت رکھتے ہو اپنی آواز کے ذریعے، اپنے لشکر جو کہ سوار ہو یا پیادہ ہو. بخیلک، اس لشکر کو بولا جاتا ہے جو سوار، اور رجلک جو پیادہ ہو. فرمایا اپنے سارے لشکر کو جو بھی تیرے پیروکار ہیں. یہاں سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے، ابلیس کا پہلے سے ایک جتھا موجود تھا. جب یہ آسمانوں میں تھا تو اس کا باقاعدہ ایک جتھا تھا، ایک اس کا مجمع تھا جس میں اس کے جنات ہوتے تھے جن کا یہ رہبر اور رہنما تھا. تو اللہ نے فرمایا اپنے لشکر کو کھینچ کے لے آ اور میرے ان بندوں کے مال اور اولاد میں شریک بن جا، ان کے ساتھ ناجائز طریقے سے اولاد اور ناجائز طریقے سے مال جو ہے وہ بنائے ان کے ساتھ. اور پھر اللہ نے فرمایا وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان دھوکہ ہی دیتا ہے. اس کے بعد اب ذرا کلام پہ غور کیجئے. ابلیس نے جب سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی. اللہ تعالیٰ نے 3 الفاظ بیان کیے. فرمایا فَاهْبِطْ مِنْهَا فَاخْرُجْ مِنْهَا اذْهَبْ فَاذْهَبْ، جا نکل جا. اب ابلیس کو اب کیا باقی تصور رہتا ہے کہ کیا ابلیس اس حکم کے بعد وہاں پہ رہا ہوگا آسمان پہ؟ منہا ضمیر کا مرجع جنت کی طرف ہے یا آسمان کی طرف ہے؟ اگر ہم اس کو جنت کی طرف مراد لیں تو جنت میں تو ابھی آدم علیہ السلام تو داخل نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو سجدہ اور ابلیس سے ہو رہا ہے، ابھی تو آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے. گویا کہ اس سے مراد آسمان ہے. منہا کی ضمیر کا مرجع جو ہے السما ہے، آسمان سے نکل جا، السماوات آسمانوں سے نکل جا، یہ اس کی طرف خطاب ہو رہا ہے. اور ان تمام آیات میں ایک چیز نوٹ کیجئے کہ لفظ ابلیس 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 آیا ہے. جی اس لفظ ابلیس پر بھی ایک بات ہونی ہے، اس لیے میں اس کو پکا کر رہا ہوں. اس کے بعد اب ابلیس سے جیسی مکالمہ ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کلام گھوم جاتا ہے آدم علیہ السلام کی طرف، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اللہ اکبر. نوٹ کیجئے ایک جلدی ایک بھراؤ. ابھی بات چل رہی تھی آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا ابلیس نے، ابلیس کو جو ہے وہ نکال دیا. اب کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اب آدم اور آدم کے ساتھ زوجہ بیوی ایڈ ہو گئی. قرآن مجید نے اب جنت میں جا کے حضرت حوا پیدا ہوئی یا جنت سے پہلے پیدا ہو گئی؟ جیسے ابلیس کی بحث ختم ہوتی ہے آیات کے اندر تو آیات فوری کی فوری پھر جاتی ہیں وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. سورة اعراف. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. سورة طٰہٰ. اور سورة بقرہ میں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اب یہاں پر ان آیات میں کلام کا بدلاؤ کیا دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی خطاب 2 لوگوں کو ہو گیا جس میں حضرت آدم کے ساتھ زوجہ ایڈ ہو گئی. آیا حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی اما حوا جن کا نام ذکر کیا جاتا ہے وہ جنت میں جا کے پیدا ہوئی یا جنت سے پہلے پیدا ہوئی؟ کیا ہے ان آیات کے نتیجے میں ہم کیا اخذ کریں گے کہ حضرت حوا علیہ السلام جنت سے پہلے پیدا ہوئیں، دخول سے پہلے، اور اگر دخول سے جنت میں داخلے سے پہلے داخل ہوئی ہیں، پیدا ہوئی ہیں، تو پھر سجدہ اکیلے آدم کو تھا یا حضرت حوا کو بھی تھا؟ سجدے میں صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہے. جب انکار ہوا تو ابلیس کا ذکر موجود ہے. جب جنت میں داخلے کی بات آتی ہے تو وہاں 2 شخصوں کی آ جاتی ہے جس میں آدم اور آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کی زوجہ کا ذکر آ جاتا ہے. یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے، واللہ اعلم،
ایک رائے یہ ہے کہ حضرت حوا جنت میں جانے سے پہلے پیدا ہوئیں، اور دوسری رائے ہے کہ جنت میں جانے کے بعد پیدا ہوئیں۔ اچھا جی، جنت میں جانے کے بعد اگر پیدا ہوئیں تو آیات کا انداز جو ہے وہ ادخل نہیں آتا بلکہ اسکن آتا ہے۔ ان آیات پہ غور کیجئے گا۔ ان آیات میں قال یا آدم ادخل انت اسکن انت، اسکن 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 آتا ہے، اسکن آتا ہے۔ سکون میں اور دخول میں فرق ہے۔ ہو سکتا ہے آدم علیہ السلام داخل اکیلے ہوئے ہوں اور جنت میں جانے کے بعد پھر وہاں پہ حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہوئی ہوں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کا خطاب یا آدم مسکن انت وزوجک الجنہ، اس میں دونوں طرف اشارہ ہو سکتا ہے، اور غالب اشارہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب جنت میں ٹھہرا دیا، جنت میں داخل ہو گئے، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد تب جا کے حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہوئیں۔ اب حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش پہ آتے ہیں تو سورۃ نساء کی پہلی آیت اس انداز سے ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام۔ اسی طرح سورہ زمر میں فرمایا خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجها۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر جس بات کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ آدم اور حوا کی خلقت کا درمیان میں ٹائمنگ ہے، اس لیے سورۃ زمر کی آیت کو کوٹ کیا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ ثم کا استعمال کیا ہے، اور ثم وہ ہوتا ہے جب کلام کے اندر تاخیر ہوتی ہے۔ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها۔ اب یہ جو ثم ہے یہ بات بیان کرتا ہے کہ آدم علیہ السلام نفس واحد ہے، اور نفس واحد کے کچھ ٹائم بعد حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا۔ اب حضرت حوا علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا گیا، اس بارے میں پھر دو رائے موجود ہیں۔ ایک رائے تو جو ہمیں عموماً بیان کی جاتی ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور اس کی بیس ہے ایک حدیث جسے امام بخاری نے 3331 نمبر پہ اور مسلم نے 1468 نمبر پہ بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء خیرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، عورت ایک ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، لفظی ترجمہ یہ ہے۔ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، اور پسلی کا سب سے اوپر والا حصہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ، اگر آپ اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو کسرتہ، آپ اس پسلی کو توڑ دو گے۔ وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اگر اس کو اسی طرح چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، بس عورتوں کے ساتھ اچھائی کا اور خیر خواہی کا معاملہ جو ہے وہ کرتے رہو۔ اب یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا کے پیدا ہونے میں رائے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سو رہے تھے، اور سونے کے بعد جیسے اٹھو تو انہوں نے جو ہے وہ دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک خوبصورت جو ہے وہ عورت بیٹھی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پسلی سے پیدا کی تھی۔ یاد رکھ لیں واللہ اعلم، ایک رائے یہ ہے کہ پسلی سے حقیقتاً اللہ نے انہیں نکالا، ٹھیک ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے خلق منہا زوجہا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ وخلق منہا، یعنی اللہ نے ایک نفس سے جس سے تمہیں پیدا کیا، اسی نفس سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا۔
یعنی آدم علیہ السلام کے جسم سے انہیں نکالا. کیفیت کیا ہے اللہ عالم. جو ضلع والی بات ہے، جو پسلی والی بات ہے، یہ اور چیز ہے، اس کا پیدائش سے تعلق نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ حدیث اصل میں ایز اے نصیحت کے آئی ہے اور اس میں مشابہت دی گئی ہے عورت کو پسلی کے ساتھ. یہ جو لفظ ہے فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ کا معنی یہ ہے فَإِنَّ الْمَرْأَةَ کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی کی طرح بنائی گئی ہے، ٹیڑھی پسلی سے نہیں بنائی گئی ہے. کیونکہ خلقت عربی زبان میں خلقت من ضلع یعنی خلقت مثل الضلع، یہ اس کا معنی ہے. اور یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ عورت ٹیڑھی پسلی کی طرح بنی ہے، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کو سیدھا کرو گے ٹوٹ جائے گی، اس لیے عورتوں کے ساتھ اچھائی کرو، یعنی ان سے کمی کوتاہی ہوتی رہتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ایز اے نصیحت، ایز اے عادت، ایز اے طبیعت کے بیان کی ہے، نہ یہ ہے کہ اس کا اشارہ ہے عورت کی اصل پیدائش کی طرف. یہ رائے واللہ عالم زیادہ بہتر لگتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کا باقاعدہ پسلی سے نکلنا یہ تعبیر نہیں کیا، خلق منہا زوجہا، خلق منہا زوجہا بیان کیا. اور یہ حدیث اس کو ہم نصیحت کے معنی میں لے کے آئیں گے اس انداز سے کہ عورت جو ہے اس کی مثال دی گئی ہے کہ وہ ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے، نہ یہ ہے کہ اس کی اصل پیدائش کی طرف اس کا ذکر ہے. یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ حدیث کا سیاق و سباق یہ نہیں بتاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، بلکہ ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے. یہ اس حدیث کا مفہوم ہے جو صحیح ہے، کیونکہ استوصوا بالنساء خیرا، استوصوا بالنساء خیرا شروع اور آخر میں آ رہا ہے. یہ ہے بات سمجھنے والی. آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں پہنچ گئے ہیں اور جنت کے جو ہے وہ پھل کھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں کہیں سے جاؤ، کھاؤ پیو رہو، یہاں تک جا کے بات پوری ہوتی ہے. اس کے بعد آگے ہے ابلیس کا وسوسہ اور وہ درخت، وہ شجرہ، کون سے شجر سے جو ہے وہ منع کیا گیا تھا، کون سا درخت تھا. اس میں چند ضروری پوائنٹ ہیں جو سمجھنے والے ہیں، اور اس میں کچھ ایمانیات کی باتیں ہیں جو ہمیں قرآن مجید کی آیات کے ضمناً سمجھانی ہے. آپ ذرا اس بات پہ غور کر کے آئیے گا، غور کر کے اگر ہو سکے تو کچھ کتابیں بھی پڑھ کے آئیے گا کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے فخرج کہہ دیا، فہبت کہہ دیا، سب کچھ کہہ دیا. کیا اس کے بعد بھی آدم علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ ابلیس کا یہ سارا چیپٹر ختم کرنے کے بعد پھر فرمایا تھا اسکن، اے آدم جاؤ جنت میں جا کے رہو. اب ابلیس کیا واقعتاً اس کے بعد آسمان پہ رہا باقی، یا زمین پہ حبوط اس کا ہو گیا، زمین پہ خروج اس کا ہو گیا آسمان سے؟ جب اس کا آسمان سے خروج ہو گیا تو واپس آ کے وسوسہ کیسے ڈالا؟ یا مانے حبوط اور خروج، یا مانے کہ ابھی نہیں، حبوط اور خروج بعد میں ہوا تھا آدم علیہ السلام کے ساتھ، یا اس کا پہلے ہو گیا تھا؟ جبکہ قرآن مجید کا سیاق و سباق یہی بتاتا ہے کہ جیسے ہی اس نے سجدے سے انکار کیا فوری اس کو نکال دیا گیا، مہلت دی اور نکل جا، اور آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا گیا. آدم علیہ السلام کا حبوط ان کے اس درخت کے کھانے کے بعد میں جا کے ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی اور اللہ تعالی ہمیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. جزاکم اللہ واحسن الجزاء. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.